اچھا دوسرا آپ کے یہاں جب ابھی جیسے ہمارے یہاں ایک گروہ شیعان یزید، میں ان کو چھیڑنے کے لیے کہتا ہوں، وہ خود اس کو پتہ نہیں کیسے لیتے ہیں، تو شیعان یزید کا ہمارے یہاں ایک محمود عباسی اور ان سے متاثرہ کچھ لوگوں نے، آپ اس پہ جیسے میں نے ڈاکٹر عرفان صاحب سے بھی اس پہ تفصیلی بات کی تھی، تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی ایک تو یزید کا جو اتنا مکروہ اس کو بنایا گیا، انتہائی بدبودار ٹائپ کا بندہ، بالکل یعنی چلو تکفیر آپ نہ کرے تو بہرحال تکفیر کے قریب قریب تو ہو ہی جاتا ہے وہ بندہ، تو آپ کے ہاں اس حوالے سے کچھ ہے کہ اس کی تکفیر ہو، یا یہ کہ وہ محض فاسق محض تھا؟ یہ اصل میں خیر وہ یہ آپ ہم وہی جو ادیان و مذاہب میں جب خوارج کی بحث پڑھتے ہیں تو کیا مرتکب گناہان کبیرہ کافر ہے یا نہیں ہے، یہ والی بحث بن جائے گی اگر اس پہ تھوڑی سی وہ یہ ان کا نظریہ بن جائے گا. لیکن عرض یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی بحث ہے کہ آیا واقعی یزید کا چہرہ اس طرح تھا یا نہیں تھا، کیا صرف واقع کربلا پہ اکتفا کیا، یا واقع ہررا ہے، مدینہ النبی کی توہین ہے، یا ادھر کعبہ کو جلانا ہے. یہ ایک تاریخی بحث ہے، تو اس میں تو اجماع امت ہے، اور تقریباً اہل سنت کی بھی اکثریت کا نظریہ جو اہل سنت والجماعت ہے، جیسے کہ ابھی ہم خود یہی ہے. پاکستان کے اندر بھی دیکھ، اکثریت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اس کا جو کام تھا وہ غلط تھا، نہ صرف غلط تھا بلکہ شریعت کے مخالف تھا، اور خود ذاتی طور پر بھی ایک فاسق و فاجر انسان تھا. اس میں کوئی شک نہیں. باقی ظاہری بات ہے اس نے بھی جو حکومت قائم کی تھی، حکومت جس طرح سے بھی ہو، لیکن اس کا بھی دعویٰ تو اسلامی حکومت کا ہی تھا، کیونکہ باپ کی کرسی پہ جو بیٹھا تھا تو. لیکن بقول حضرت مودودی یا ان سے پہلے جو ان کے بزرگان کے بقول، وہ تو خلافت کب سے ملوکیت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور اسی ملوکیت میں تبدیل ہونے کا نتیجہ ہم نے یزید جیسوں کی شکل میں بھی دیکھ لیا. باقی اس حوالے سے کوئی نوربخشی خاص نظریہ اس حوالے سے کہیں موجود نہیں ہے کہ اس کے ٹھیک حوالے سے ہم کیا حکم دیں گے. ٹھیک، تھینک یو. اچھا بس اسی حوالے سے آخری سوال، پھر میں ایک دو اور سوالات کروں گا کہ امام حسین کی پوری زندگی، پوری سیرت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی زندگی کا یہ خاص پہلو جس کے اندر انہوں نے انتہائی قلت تعداد کے باوجود قیام کیا، اور ان کو یقین تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوگا، کچھ تو حضور کی پیشگوئیوں کی وجہ سے، اور کچھ وہ جو حالات تھے اور اس کی وجہ سے، کچھ جو آپ باقاعدہ اس میں ظاہر سے جنگ کرنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے جس کے لیے آپ فوج کو ترتیب دیتے، اور وہ ٹھیک ہے، وہ جو دوسرا موقف والے کے لاکھوں خطوط آئے تھے، ہزاروں، 18-20 ہزار، اور ان کو یہ یقین تھا کہ لاکھوں لوگ کوفہ میں میرے لیے موجود ہوں گے، اس کو آپ پتہ نہیں کیسے لیتے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کے یہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، اور دوسری طرف ایک انتہائی طاقتور، ظالم، بد کردار ترین ایک حکمران کرسی اقتدار پہ براجمان تھا، جس نے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا، جس طرح آج کے زمانے کے ڈکٹیٹرز بھی یہی کرتے، ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اس طرح کو اٹھے تو اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے. تو اس خاص اقدام میں کیا امت کے لیے قابل استناد ہے یہ کہ امت یا امت کی کوئی میں سے کوئی بندہ کوئی تحریک لے کر اٹھے اور یہ بنیاد بنائے کہ امام حسین نے بھی ایسا کیا تو ہم کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کے ہاں کوئی بحث ہے، یا آپ کی اپنی کوئی تحقیق اس پہ؟ میں اس میں ہمارے ہاں کوئی الگ بحث تو نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں جو امامت کے شرائط جو بیان کرتے ہیں، یا مثلا امامت کے حوالے سے، حاکم کے حوالے سے، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ میں نے شروع میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا، خود کم از کم اس چیز کے اہل ہو جو بندہ تحریک اٹھا رہے. ہر کوئی ابھی ٹھیک ہے. تو ظاہری بات ہے، آپ نے بھی اشارہ کیا، ہم سب دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہر بندے جو بھی کسی کے خلاف تحریک کا قیام کرتے، کوئی قیام کرتے یا کوئی تحریک آواز اٹھاتے، تو ان سب کا موقف یہی ہے کہ میں وہ بندہ غلط تھا تو میں اس کو صحیح کرنے جا رہا ہوں. ایسا ہی ہے. اور ہمارے سید محمد نوربخش نے بھی اسی کے اوپر باقاعدہ قیام کیا تھا. ہاں ہاں یہ میں جی. نے پوچھنا تھا، چلو یہ آ گیا نا. ہاں. مرزا شاہ رخ تیموری کے خلاف آپ نے باقاعدہ نہ صرف قیام کیا بلکہ تاریخی کتابوں کے مطابق کردستان کے کچھ علاقوں میں آپ کی حکومت بھی قائم ہو گئی تھی. قائم ہوئی. تو یہ سیرہ میر سید محمد نوربخش ہے کہ اگر کوئی ظالم، فاسق، فاجر شخص آپ کے اوپر حکمران ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے. لیکن
کم از کم خود بندہ کا ہدف یہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ خود کس قسم کا بندہ ہے یہ بھی مد نظر دیکھنا ہوگا۔ اور سید محمد نوربخش نے باقاعدہ اس کے خلاف قیام بھی کیا، اسی کے جرم میں 2-3 دفعہ جیلوں میں بھی جانا پڑا، پھر جیلوں سے رہائی بھی ہوئی۔ پھر آپ کے یہ میں نے پہلے عرض کیا، کردستان کے کچھ علاقوں میں آپ کے نام سے سکہ بھی چلتا رہا باقاعدہ۔ پھر اس کے اوپر آ کے ادھر آخر میں جو آپ جس علاقے میں ابھی آپ دفن ہے، آپ کا مدفن جو ہے سولغان، کن سولغان کہتے ہیں، ایک بالکل چھوٹا سا دیہات ہے تہران کے نواحی علاقے میں۔ اب تو خیر وہ تھوڑا اسٹیبلشڈ ہو گیا اور پکنک پوائنٹ بن گیا، نہیں تو دیہات ہی ہے، یعنی بالکل دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک نالے کے ساتھ، ہمارے بلتستان جیسا ماحول ہے وہاں پہ۔ تو اچھا وہاں پہ جا گیا، وہاں پہ پھر ابھی تو خیر ان کا مقبرہ بھی عالیشان بنا ہوا ہے، اور ابھی تو پکنک پوائنٹ ہے، لوگ کافی گھومنے۔ تہران کا نواحی علاقہ ہے، تو تہران آپ کو پتہ ہے اس وقت یعنی امیروں کا شہر ہے، تو وہاں سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب تو وہ بڑے ہوٹل شوٹل ریسٹورنٹ وغیرہ بنے، نہیں تو بہت ہی یعنی بالکل ہی ایک سائٹ ایریا میں آپ کو بھیج دیا گیا، وہاں پہ جلا وطنی کی تقریباً زندگی گزاری، اور آپ کی وفات بھی ادھری ہی ہوئی۔ صحیح صحیح۔ تو بہرحال میں ابھی اس بیس میں، چلو ہم بات میں اس طرح کی چیز پہ آئیں گے کہ یہ جو سید نوربخش کا اپنا بھی اور آپ نوربخشیوں کی تاریخ میں یہ چیز ملتی ہے، تو میں نے کہا کہ چونکہ جو ہمارے ہاں جو لوگ ظالم حکمران کے خلاف اقدام یا خروج کے قائل ہیں، اور یہاں پر دیکھیں تنقید میرا مراد نہیں لے رہا ہوں، اس پہ تنقید کرنا اس پہ تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو نصیحت کرنا اس پہ بھی کوئی اختلاف، لیکن مسئلہ وہاں پر آتا ہے جیسے جیسے ہمارے ٹی ٹی پی والوں کا موقف ہے نا کہ اسلامی ریاست نہیں ہے پاکستان، تکفیر اس کی ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کافر ریاست ہے، اور وہاں پر حکمران سارے کافر بیٹھے ہیں، تو ہم ان کے خلاف اٹھے ہوئے اور ہم ان کو ختم کر کے اپنی حکومت لائیں گے۔ میں اس مفہوم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کا تختہ الٹنے کے لیے تحریک چلانا، پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے جب ہم فقہ اور کلام میں جاتے تو اس کی بہت کڑی شرائط ایسی ہے جس کے بعد بہت مشکل ہو جاتے ہے اس طرح، تو ہم اس بحث میں اب نہیں جاتے۔ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے شیعوں کے اندر نجفی صاحب جو صاحب جو جواہر، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کا یہ قدم امام سے مخصوص تھا، امت اس سے استناد نہیں کر سکتی، جبکہ اسی مکتب کے دوسرے بڑے فقی امام خمینی رضوان اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نہ صرف اس سے استناد کیا جا سکتا بلکہ وہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی بنیاد بنا کے یہ سارا کچھ کیا۔ تو ہم ابھی اس بیس میں